بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایسی شخصیت کی جنہیں پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے، جن کے فینس کچھ خاص عمر کے لوگ نہیں بلکہ تمام بچے بڑے اور سب بھی انہی کو پسند کرتے ہیں۔ وہ ایک ٹی وی ہوسٹ، سیاستدان اور شاعر ہی نہیں بلکہ بہت اچھے انسان بھی ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ تو دوستو، طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو پنجاب کے مشہور شہر جلندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام میاں عبدالعزیز پاکستانی تھا اور ان کی والدہ کا تعلق قندھار افغانستان سے تھا، جو کہ ایک ہاؤس وائف تھی۔ دوستو، آزادی پاکستان کے وقت طارق عزیز کی فیملی جلندھر سے شفٹ ہو کر پاکستان کے شہر ساہیوال میں آ گئی۔ طارق عزیز کی فیملی ایک پڑھی لکھی فیملی تھی اور ان کے والد گرامی نے ساہیوال سے ایک اخبار بھی جاری کیا جس کا نام انہوں نے سبیل نو رکھا۔ طارق عزیز کا بچپن ساہیوال ہی میں گزرا اور ابتدائی تعلیم بھی انہوں نے ساہیوال ہی سے حاصل کی اور پھر کالج کی پڑھائی کے لیے لاہور چلے آئے۔ دوستو، طارق عزیز کالج میں اچھے اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایکٹر کے طور پر بھی جانے جاتے تھے۔ انہوں نے کالج دور میں مختلف ڈراموں، سٹیج شو اور اسکول میں ہو رہے مقابلوں میں حصہ لیتے رہتے تھے۔ پھر تعلیم پوری کرنے کے بعد انہوں نے ایک اخبار میں بطور جرنلسٹ کا کام کیا اور کچھ عرصہ اخبار میں کام کرنے کے بعد ریڈیو پاکستان میں اپلائی کر دیا۔ ان کی گونجدار آواز کو دیکھتے ہوئے انہیں ریڈیو پاکستان میں شامل کر دیا گیا۔ دوستو، جب ان کی آواز فضا کو چیرتی ہوئی عوام کے کانوں تک پہنچی تو لوگ ان کی دلکش آواز کے دیوانے ہو گئے۔ طارق عزیز نے اس فیلڈ میں دن رات محنت کی اور پھر 1964 میں باقاعدہ طور پر لاہور میں پاکستان ٹی وی کا آغاز کیا گیا۔ دوستو، طارق عزیز کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ان کو سب سے پہلے پاکستان ٹی وی کے نیوز ریڈر اور موسم کا حال بتانے کے لیے سلیکٹ کیا گیا۔ یوں وہ ریڈیو سے نکل کر ٹی وی پر آ گئے۔ دوستو، طارق عزیز کو پاکستان کے سب سے پہلے ہوسٹ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ طارق عزیز کے بولنے کا انداز اور ان کی پرکشش آواز کی وجہ سے اس وقت کے مشہور فلم ہدایت کار نے ان کی فلم میں کام کرنے کی دعوت دی اور اس طرح طارق عزیز نے فلمی دنیا میں بھی قدم رکھا۔ ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت کے نام سے ریلیز ہوئی اور انہوں نے اپنی پہلی فلم میں ہی پاکستان کی مشہور اداکارہ زیبا بیگم کے ساتھ کام کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فلم کیاری زندگی اور سالگرہ میں بھی کام کیا، لیکن 1969 میں ریلیز ہونے والی ان کی فلم سالگرہ پاکستان کی کامیاب فلموں میں شمار ہوئی اور اس فلم کو اس سال کے ایوارڈ بھی دیے گئے۔ دوستو، اس کے بعد طارق عزیز نے بطور ڈائریکٹر قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا، لیکن یہاں پر ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی بنائی گئی فلم ساجن رنگ رنگیلا باکس آفس پر بری طرح ناکام ہوئی، جس کی وجہ سے ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد 1988 میں طارق عزیز نے ایک اور فلم میں کام کیا جس کا نام میں بنی دلہن تھا اور یہ فلم طارق عزیز کی فلمی دنیا کی آخری فلم تھی۔ دوستو، اس کے علاوہ 4 نومبر 1975 کو طارق عزیز نے پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام شروع کیا جس کا نام نیلام گھر تھا، جس نے طارق عزیز کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ دوستو، یہ پروگرام 3 دہائیوں تک سب سے زیادہ دیکھے جانے والے پروگرام میں شامل تھا اور یہ ایک ایسا پروگرام تھا جسے ہر گھر میں دیکھا جاتا تھا۔ دوستو، پاکستانی تاریخ کا سب سے زیادہ عرصہ تک چلنے والا یہ واحد پروگرام ہے۔ اس پروگرام کا نام دوبارہ چینج ہوا، پہلے اس کا نام طارق عزیز شو رکھا گیا، پھر بزم طارق عزیز رکھا گیا۔ دوستو، طارق عزیز ایک بہت ہی کامیاب انسان ہیں اور وہ ٹی وی ہوسٹ، ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شاعر بھی ہیں۔ دوستو، انہوں نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ دوستو، طارق عزیز نے کالج کے دور میں ہی سیاست میں قدم رکھا اور 1970 میں پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہوئے، لیکن پھر تعلیم کے بعد انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں چلے گئے اور دوبارہ 1996 میں MNA کا الیکشن لڑا اور یہ الیکشن جیت کر پاکستان نیشنل اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ دوستو، وہ ان سیاسی سرگرم کارکنوں میں سے ایک تھے جن کا 1997 میں پاکستان سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کا الزام بھی لگایا گیا
تھا۔ پھر صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں وہ پاکستان مسلم لیگ کاف میں شامل ہو گئے، لیکن اس جماعت میں وہ کوئی خاص مقام حاصل نہیں کر سکے اور پھر وہ سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر دوبارہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں واپس آ گئے۔ یہاں بھی وہ پہلے والی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ دوستو، آج بھی بحثیت پروگرام کمپیر ان کی صلاحیتوں کا اعتراف سنہری حروف میں کیا جاتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام جیسے ڈائیلاگ سے شہرت پانے والے پاکستان کے معروف ٹی وی میزبان اداکار طارق عزیز 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان کی رپورٹ کے مطابق طارق عزیز کا انتقال حرکت قلب بند ہونے سے ہوا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طارق عزیز کی کوئی اولاد نہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ان کی شریک حیات کا تعلق پشاور کے ایک خاندان سے تھا اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام زیاد عزیز رکھا گیا۔ بیوی کی وفات کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہ کی۔ بیٹے کی چھوٹی عمر میں ہی وفات ہو گئی۔ شاید اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بے حد مخلص تھے اور شاید بہت پیار کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے تمام اثاثے اور املاک پاکستان کے نام کیے۔ دوستو، طارق عزیز واقعی ایک بے مثال اور ملک سے محبت رکھنے والی شخصیت تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی آخری منزلوں کو آسان فرمائے اور اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو، ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔ بہت شکریہ۔